أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 152 کے ساتھ 152۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان کا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے بنایا، جنہوں نے پکڑا، العجل بچھڑے کو۔ کیا بنایا، کیا پکڑا؟ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ الہن، معبود۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم، ان قریب ان کو پہنچے گا۔ سین کا معنی ان قریب، ینالو پہنچے گا، ہم ان کو، کن کو؟ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو۔ کیا پہنچے گا؟ غضبن، بھاری غضب۔ بھاری کس کا معنی ہے؟ غضب کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اس تنوین کا معنی ہے بھاری، تو بھاری غضب، بھاری غصہ، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا، یہ مراد ہے۔ وذلۃ، اور بڑی ذلت، یعنی کہ ایک تو ان کو پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے بھاری غضب، دوسرے نمبر پہ وذلۃ، اور بڑی ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ الحیات کا معنی زندگی، دنیا دنیاوی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم سزا دیتے ہیں، المفترین، جھوٹ باندھنے والوں کو، تہمت لگانے والوں کو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور انہیں انتہائی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عذاب کیا نازل ہوا؟ یہ آرڈر آیا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو توبہ تمہاری یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ چنانچہ شرک کی توبہ ان کے ہاں یوں ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کس قدر ان پہ ناراض تھا، اور اس سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا کہ شرک کی توبہ یہ ہے کہ معافی مانگ لو۔ ان کی باری آئی تو کہا گیا کہ شرک کی معافی تب ملے گی جب اپنے آپ کو قتل کرو گے، اپنی زندگی کا خاتمہ کرو گے۔ تو اس لیے کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی قبر کو، نہ کسی قبر والے بزرگ کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوگا، کہاں؟ دنیا میں، اور ذلت کا سامنا کریں گے کہاں؟ دنیا میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات میں ارشاد فرمایا کہ ذلت ان پہ ڈال دی گئی، رسوائی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ان کو جو جھوٹ باندھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہوں، اللہ پہ تہمت لگانے والے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہنا کہ بچڑے کی عبادت کی جا سکتی ہے، بچڑے کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا ہے۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ قبر والے کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے،
اللہ کے ساتھ ساتھ مشکل اوقات میں غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اللہ سے بھی مدد مانگے، کہیں یا رسول یا اللہ مدد، اور اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگے یا رسول اللہ مدد۔ اور جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد، تو یہ ساری حرکتیں اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جبکہ یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اور اسی طرح بدعات کا ارتکاب کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش والے دن 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے، کیونکہ آپ نے یہ حرکت کر کے اللہ کے دین میں اضافہ کیا ہے۔ ایک تو آپ نے گناہ کیا کہ اللہ کے دین میں اضافہ کیا، بدعت ایجاد کی، بدعت پہ عمل کیا، اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اس کو دین قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں المفترین، ان کو جو جھوٹ باندھنے والے ہوں۔ مراد ہے کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ آیت نمبر 153 153، والذین، اور وہ لوگ، عاملو، جنہوں نے کیے، السیئات، برے کام، جنہوں نے برائیاں کی، السیئات جمع ہے سیئتن کی، سیئتن ایک برائی، سیئات کئی گناہ، کئی برائیاں، ثم پھر، تابو، انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان برائیوں کے بعد، ان گناہوں کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، ان بے شک، یقیناً، ربک تیرا رب، کاف کا معنی کیا؟ تیرا، من بعدہا، ان کے بعد، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری دی ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر انسان توبہ کر لے اور صحیح معنوں میں اللہ کا مومن بندہ بن جائے، اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان گناہوں کے بعد جب کہ معافی مانگ لی جائے، جب کہ توبہ کر لی جائے، تو اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ثم تابوا من بعدها، من بعدها میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے سیئات کی طرف، اور ان ربک من بعدها، یہ جو دوسرا ہے من بعدها، اس سے مراد کیا ہوگا؟ توبہ کے بعد، ان گناہوں کی توبہ کے بعد، لغفور، غفور کا معنی بہت بخشنے والا، غفور فعول کے وزن پہ ہے، بہت بخشنے والا، رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، نہایت مہربان۔ اور یہ غفور اور رحیم اللہ کے ناموں میں سے دو نام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 154 میں 154، ولما، اور جب، سکاتا، ٹھنڈا ہوا، خاموش ہوا، ٹھہر گیا، عن موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، کیا ٹھنڈا ہوا؟ الغضب، غصہ، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذا، اس نے پکڑ لیا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، الالواح، تختیاں، انہوں نے تختیاں پکڑ لی، الالواح لوح کی جمع ہے، تختیاں، وفی نسختہا، فی کا معنی ہوتا ہے میں، نسختہا، ہا سے مراد وہی تختیاں، نسخہ اس کا معنی ما نسخہ، نسخہ ما نسخہ، یعنی کہ جسے لکھا گیا ہے، یعنی کہ ان تختیوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں، وفی نسختہا، اور ان تختیوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس میں، آسان لفظوں میں ہم کہیں گے ان تختیوں کے مضامین میں، ان تختیوں کی تحریروں میں کیا تھا؟ ہدن، ہدایت تھی، ورحمت، اور رحمت تھی، للذین، ان لوگوں کے لیے،
دو الفاظ ہیں لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے ہم جو لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں. عربی زبان کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے یرہبون پہلے ہونا چاہیے تھا اور لربہم کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن لربہم پہلے آ گیا، یرہبون بعد میں، تو اب اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی کہ ان تختیوں کے مضامین میں، تحریروں میں ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. صرف کا معنی کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ لربہم پہلے آ گیا ہے. ایسے ایجیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایاک پہلے آ گیا جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے، جیسا کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 150 میں 150 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد جب واپس آئے تو وہ شدید ناراض ہوئے ہارون علیہ السلام پہ. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں جن میں تورات لکھی تھی وہ انہوں نے زمین پہ رکھ دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. تو ہارون علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، اس میں میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں تو ان کو روکتا رہا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. تو آپ مجھے اس انداز سے پکڑ کر ہمارے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کا حصہ نہ سمجھیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اللہ سے دعائے مغفرت کی، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اخذ الالواح، اب انہوں نے وہ تختیاں پکڑ لی. کون سی تختیاں؟ جن میں تورات لکھی ہوئی تھی. اخذ، انہوں نے پکڑ لی، الواح وہ تختیاں. وفی نسختھا، تورات کی یہ تختیاں، ان میں جو کچھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اللہ کا کلام تھا، اس اللہ کے کلام میں ہدایت تھی، رحمت تھی. لیکن کن کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو کیا اللہ کا کلام ہدایت دیتا ہے صرف ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہوں؟ جو نہ ڈرتے ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا کلام ہدایت بن کر آتا ہے سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ کتاب ہدایت ہوتی ہے. آیت نمبر 155 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اختارا، منتخب کیے، سلیکٹ کیے، چنے، قومہ، اپنی قوم سے، 70 رجلا، آدمی، لمیقاتنا، ہمارے وقت مقررہ کے لیے. لمیقاتنا 3 الفاظ ہیں، لام کے لیے، میقات مقررہ وقت، نہ ہمارا، تو ہمارے وقت مقررہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے، سلیکٹ کیے، چنے. فلما، پس جب، اخذت، پکڑ لیا، ہم، ان کو، یعنی کہ ان 70 لوگوں کو کس نے پکڑ لیا؟ الرجفۃ، زلزلے نے. قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ربی، اے میرے رب. ربی اصل میں کیا ہے؟ یا ربی. ربی سے پہلے بھی یا ہے، ربی کے بعد بھی یا ربی. لیکن پہلی یا جو ہے یہ محذوف ہے، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بچے کو بلاؤں گا تو میں کہوں گا عمیر، تو اصل میں کیا ہے؟ اے عمیر. ایسی عربی میں ہوتا ہے عمیر، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا عمیر. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ربی، یا ربی، اے میرے رب. اس کے بعد با کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے،
یہ کسرہ یہ زیر بتا رہا ہے کہ ربی کے بعد اصل میں ایک اور یا ہے جس کا معنی ہے میرے رب. تو ربی کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اے میرے رب. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. لو اگر شئتا تو چاہتا، اہلکتا تو ہلاک کر دیتا، ہم ان کو، یعنی کہ ان 70 لوگوں کو، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی. کیا؟ یہ حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے. کیا؟ تہلکو تو ہلاک کرتا ہے نہ ہمیں، بما فعل السفہاء منا اس کی وجہ سے جو، با وجہ کے معنی میں ہے، سبب کے معنی میں ہے. کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے، ما جو فعلا کیا، السفہاء بے-وقوفوں نے. السفہاء جمع ہے سفیہ ان کی، بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے. منا اصل میں کیا تھا؟ من نا، من سے نہ ہم. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کی وجہ سے جو کیا ہم میں سے بے وقوفوں نے. ان کا معنی ویسے عام طور پہ ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں پہ چونکہ ان کے بعد آگے الا آ رہا ہے تو یہ ان نافیہ ہو گیا، تو اس کا معنی ہے نہیں ہے ہیا یہ، الا مگر، فتنتو کا تیری آزمائش، تیرا امتحان، تضل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے، یعنی کہ اس آزمائش کے ذریعے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ولینا. ولینا یہ بھی دو الفاظ ہیں، نہ ہمارا، ولیو کا معنی ہو سکتا ہے کارساز، یعنی کہ ہمارے کام کرنے والا، اور دوست بھی ہو سکتا ہے. ولیو کا معنی مددگار بھی ہو سکتا ہے کہ انت ولینا تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارے کام چلانے والا، کرنے والا ہے، جس کو کہتے ہیں کارساز. فاغفر سو، فاغفر فا الگ ہے، اغفر الگ ہے. اغفر بخش دے، فا کا معنی اس لیے یا پس، اس لیے اغفر تو بخش دے، لنا ہمیں. لنا بھی دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، نہ ہمیں، ہمارے لیے، ہمیں. ورحمنا اور تو ہم پہ رحم کر، وانت اور تو خیر الغافرین بخشنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے. الغافرین جمع ہے غافر کی، تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر تو ہی ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 155 155 کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں سے 70 بہترین لوگ سلیکٹ کیے. کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگ منتخب کیے، کہا میں تم کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور تم سن رہے ہوگے جب میرے اور اللہ کے مابین کلام ہوگا، اللہ کی گفتگو سننے کا تمہیں موقع ملے گا. لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں کے اوپر زلزلہ آ گیا، زلزلے نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ مر گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں کچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس لیے ایسا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھائی دے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں ہے 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ تم لوگوں نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں. چنانچہ تمہیں کڑکنے والی بجلی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تم دیکھ رہے تھے، یہ سب مر گئے. تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا.
لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس نعمت پہ، اس احسان پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، وہاں پہ اللہ نے بتایا کڑکنے والی بجلی آسمانوں سے آئی تھی۔ کون سی بات درست ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں۔ کڑکنے والی بجلی آئی تو زمین حرکت کرنے لگی، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا تو وہ لوگ مر گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہلاک کر دیتا۔ میں مانتا ہوں کہ میری قوم سے شرک ہوا، بچڑے کی عبادت ہوئی، اس لحاظ سے میری قوم مجرم ہے، لیکن یا اللہ اگر تو نے ہلاک کرنا تھا تو ان کے سامنے کرتا تاکہ میرے اوپر تہمت نہ لگے۔ اب میرے اوپر تہمت لگے گی کہ شاید میں نے ان کو ہلاک کیا ہے، میں واپس کیسے جاؤں گا اپنی قوم کے پاس؟ یا اللہ تو چاہتا تو پہلے ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیونکہ میری قوم سے گناہ ہوا ہے۔ پھر کہا، یا اللہ کیا تو اس لیے ان کو ہلاک کر رہا ہے کہ ہم میں سے چند مجرموں نے، چند بیوقوفوں نے گناہ کیا؟ وہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہی بچڑے کی عبادت۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ یہ مطالبہ کہ اللہ تعالی ہمیں دکھائی دے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو مطالبہ کیا تھا ایک بار اللہ کو دیکھنے کا، تو ان کے اوپر تو عذاب نہیں آیا، ان کے اوپر عذاب کیوں آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میں نہیں دیکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایمان لا چکے تھے، بس اللہ کو دیکھنے کا شوق تھا، محبت میں کہہ رہے تھے، جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھ لیں، ان کے اللہ کو دیکھے بغیر ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ حرکت پوری قوم نے تو نہیں کی، چند لوگوں نے کی ہے۔ اگر بچڑے کی عبادت تھی تو وہ بھی چند لوگوں نے کی تھی، سب بنی اسرائیلیوں نے نہیں کی تھی۔ اور اگر ان کے اوپر عذاب اس لیے آیا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں دکھائی دے، تو یہ مطالبہ بھی سب لوگوں نے نہیں کیا تھا، 70 کے 70 لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان ہی الا فتن، یا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، یقیناً تو امتحان لے رہا ہے ہمارا۔ درخواست موسیٰ علیہ السلام یہ کر چکے تھے کہ یا اللہ جب میں اپنی قوم میں موجود تھا، ہم لوگ اپنی قوم میں موجود تھے، تو نے فوراً ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیجا، ہمارے اوپر مہربانی کی، ہمیں وقت دیا، تو یا اللہ اب بھی عذاب نہ بھیج، جیسے اس موقع پہ رحم کیا تھا اب بھی رحم فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا یا اللہ یہ تیری آزمائش ہے، ایسی آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کئی لوگوں کو ان آزمائشوں کے ذریعے کیا ملتی ہے؟ ہدایت، اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی بات لے لیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ اولاد کی نعمت واپس لے لے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے میری اولاد کیوں چھینی ہے مجھ سے؟ جبکہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھا جو کھلاڑی تھا، اس کی بیٹی یا بیٹا فوت ہوا، اس کے بعد وہ ہدایت کی طرف آ گیا، نمازیں شروع کر دیں، دین کے ساتھ جڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انت ولینا، یا اللہ ہمارے سارے امور تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی کارساز ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، اس لیے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 156 156، وَاکْتُبْ، اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہادی دنیا، اس دنیا میں کیا لکھ دے؟ حسنتاً بلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں، یعنی کہ اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ انا، بے شک ہم نے، انا اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک نہ ہم، انا بے شک ہم نے، ہدنا رجوع کیا، الیکا تیری طرف، ہم نے توبہ کی تیری طرف۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، عذابی، میرا عذاب، اصیب، میں پہنچاتا ہوں، بہی، یہ عذاب،
من اشاء جس پہ میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت، یا کملا میری اور میری رحمت، وسعت اس نے گھیر رکھا ہے، اس نے احاطہ کر رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فساکتبھا یہ 4 الفاظ ہیں، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، اکتبو میں لکھ دوں گا، ہا اس رحمت کو، اس کو یعنی کس رحمت کو، فساکتبھا پس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا، للذین ان لوگوں کے لیے، للذین اصل میں کیا ہے، لام الگ ہے، الذین الگ ہے، لام کے لیے، پس ان قریب میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور جو ادا کرتے ہیں زکات، زکات یؤتون دیتے ہیں، زکات زکات، والذین اور وہ لوگ ہم جو بآیاتنا ہماری آیتوں پہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا یہ بھی 3 الفاظ ہیں، با کا معنی ہم کر رہے ہیں پر، آیات ایتیں نا ہماری، اس ایت کی تفسیر کیا ہے، ایت نمبر 156 156، موسیٰ علیہ السلام کی دعا جاری ہے، دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے اور آخرت میں بھی اچھائی، یعنی کہ دنیا میں بھی ہمیں اچھائی دینا اور آخرت کی اچھائی بھی دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے اور آپ کو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے، یعنی کہ ہمارے نصیب میں کر دے، اس دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی۔ انا ہدنا الیک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس سے توبہ کرتے ہیں کہ میری قوم سے غلطی ہوئی ہے اور میں اور میری قوم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اس سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا کہ عذابی میرا عذاب جو ہے وہ میں پہنچاتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں عذاب اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت جو ہے اس نے تو ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، دنیا میں اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ ابلیس زندہ ہے تو اس کے پیچھے کیا اللہ کی رحمت، ورنہ جتنا بڑا اس نے گناہ کیا تھا اللہ اسی وقت اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے، اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج کے کفار اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے والے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو پکڑ لے ان کے گناہوں پہ اور اس زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن آج بڑے بڑے مجرم زندہ ہیں، کسی کی زندگی 60 سال ہے، کسی کی 70، کسی کی 80، اور پوری زندگی اللہ کے دین کی مخالفت میں گزری ہے، اللہ کے بندوں مسلمانوں کی مخالفت میں گزری ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے لگے تو ایک عرابی نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے دوران اس نے دعا کی، دعا میں کہنے لگا اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کر دے اور محمد کے اوپر رحمت کر دے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی اور کے اوپر رحمت نہ کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، تو نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بہت وسیع ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، ورنہ میرے اور آپ کے بھی اتنے گناہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اب رہا معاملہ اللہ کی رحمت کا آخرت میں، تو آخرت میں فَسَأَكْتُبُهَا، یہاں سے اللہ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں میری رحمت کن کے لیے ہوگی، دنیا میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر ایک کا احاطہ کی ہوگی، اور آخرت میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت جو لکھ دوں گا، ان کے خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے فرائض و واجبات پہ عمل کرے
جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اس کو اپنائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا، ان سے دور رہے. یہ ہے تقویٰ. تو فرمایا میری رحمت ہوگی متقی لوگوں کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والوں کے لیے، نماز روزہ کرنے والوں کے لیے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور خاص طور پہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تورات کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے گفتگو کا یہاں پہ اختتام ہو گیا. کہاں پہ؟ کہ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے اور اس امت کے لیے، آیت نمبر 157 157، الذین جو یتبعون پیروی کرتے ہیں، الرسول اس رسول کی، النبی الامی جو امی نبی ہے. جو کیسا نبی ہے؟ امی. امی کسے کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. یاد رہے کہ عالم دین ہونا اور چیز ہے، لکھنا پڑھنا اور چیز ہے. مثال کے طور پہ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن نبی نہ تھے. تو کیا اوپر دیکھ کے پڑھنا جانتے تھے؟ بولیے نہیں. لکھنا جانتے تھے؟ نہیں. لیکن کیا وہ جاہل تھے؟ نہیں. علماء کے استاد تھے، بہت بڑے معلم تھے، بہت بڑے مدرس تھے. تو امی ہونا اور چیز ہے، عالم دین ہونا اور چیز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم نے کئی مقامات پہ امی قرار دیا. یہ نہیں کہا نعوذ باللہ کہ آپ جاہل ہیں. نہیں، اس امت میں جس کے پاس بھی علم ہے، وہ علم کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ سے بڑھ کر علم میں آگے کون ہوگا؟ لیکن اوپر دیکھ کر پڑھنا یہ آپ نہیں جانتے تھے، لکھنا آپ نہیں جانتے تھے. تو الذین وہ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں رسولہ اس رسول کی، النبی الامی جو امی نبی ہے، الذی یجدونہ جس کو یجدون وہ پاتے ہیں، وجد یجدو جس کو یجدونہ جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوبا لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس. کہاں لکھا ہوا؟ فی التوراۃ والانجیل تورات و انجیل میں. یأمرہم وہ ان کو حکم دیتا ہے، بالمعروف معروف کے کاموں کا، اچھے کاموں کا، وینہا اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، ہم ان کو، عن المنکر کس سے؟ برائی سے، ویحل اور جو حلال کرتا ہے، لہم ان کے لیے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ویحرم اور جو حرام کرتا ہے، علیہم ان پہ، الخبائث خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں، ویضع اور جو اتارتا ہے، عنہم ان سے، اسرہم ان کا بوجھ، والاغلال غل ان کی جمع ہے، اور وہ توق، التی جو کانت تھے، علیہم ان پہ، فالذین پس جو، آمنو ایمان لائے، بھی اس پہ، کس پہ؟ اس رسول پہ، اس نبی پہ، وعزروہ اور جنہوں نے اس کو قوت دی، اس کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور جنہوں نے اس کی نصرت کی، اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا اور جنہوں نے پیروی کی، النور اس نور کی، اس روشنی کی، الذین جو اتاری گئی، معہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس نبی کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، یہ ڈبل ہو گیا تو میں نے کہا گیا یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. اس آیت نمبر 157 کی تفسیر کیا ہے؟ 157 کی. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کے آخر میں کہا تھا کہ میری رحمت خاص ہوگی روز قیامت متقی لوگوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے
اور ان کے لیے جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا اب کیا ہوگا۔ اب جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو جا چکے، اب جناب محمد کا زمانہ آ چکا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ رحمت کس کو ملے گی آخرت میں؟ اب اس کو ملے گی جو زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نبی پہ بھی ایمان لائے گا۔ جو اس نبی پہ ایمان نہیں لائے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اب کامیابی اس یہودی کے لیے ہے، اس عیسائی کے لیے ہے جو تورات و انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ پہ بھی ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو امی نبی ہے۔ کون سا نبی ہے؟ امی، یعنی کہ جو اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا۔ اور امی ہونا یہ آپ کے لیے یعنی کہ عیب کی بات تھی کہ خوبی تھی؟ آپ کی خوبی تھی۔ کیسے خوبی؟ یعنی کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، پھر بھی اتنا علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پھر کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ اوپر دیکھ کے لکھنا پڑھنا جانتے تو پھر آپ پہ تہمت لگ سکتی تھی کہ چونکہ یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، اس نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں، وہاں کی باتیں لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتا اور کہتا جی میں نبی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کا امی ہونا آپ کے لحاظ سے کیا تھا؟ بہت بڑی خوبی تھی، آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی اتنا عظیم کلام، اتنی شاندار گفتگو، اتنی اہم معلومات اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے امی ہونا، یہ آپ کی توہین بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو امی نبی ہے اس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں۔ یہ نہیں کہ آپ کے بارے میں خوشخبریاں موجود ہیں کہاں؟ تورات میں، انجیل میں، پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر آپ کی تعلیمات دیکھیں، یأمرہم بالمعروف، آپ خیر کا حکم دیتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، والدین کی بات ماننے کا حکم دیتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور گناہوں سے آپ منع کرتے ہیں، ظلم کرنے سے آپ منع کرتے ہیں، شرک سے آپ منع کرتے ہیں، برائیوں سے آپ روکتے ہیں، اور آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان لوگوں نے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہوا تھا یہودیوں نے، تو آپ نے بتایا کہ یہ تو حلال ہے، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ ان یہودیوں نے خنزیر کو حلال کیا ہوا تھا، آپ نے بتایا یہ ایک گندی چیز ہے اور یہ حرام ہے، اور آپ ان کا بوجھ اتارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بوجھ یہ تھا جو ان کے اوپر ڈالا گیا تھا کہ وہ نمازیں بھی ان کے اوپر واجب تھی، اور یہ بھی واجب تھا کہ نماز کہاں پڑھیں؟ عبادت خانے میں۔ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بازار میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری باری آئی، اللہ نے کہا مسجد قریب ہے تو مسجد میں نماز پڑھو، ورنہ جدھر موقع ملتا ہے ادھر نماز پڑھ لو۔ تو آپ نے کتنا بڑا بوجھ ہلکا کر دیا۔ پھر ان کے لیے کیا حکم تھا کہ اگر شرک ہو جائے تو توبہ کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا۔ ہماری باری آئی تو بس اللہ سے معافی مانگ لے اور شرک سارا ختم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی توق جو ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے اتار دیے۔ توق کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ خام خواہ کی پابندیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھیں۔ ایک پابندی یہ انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی کہ جو عورت حالت حیض میں ہے اس کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے جی، اس کے ساتھ لیٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس قسم کی خود ساختہ پابندیاں جو انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے پابندیاں اٹھا دی، اور آپ نے یہ تعلیمات دی مسلمانوں کو کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ آخر میں اللہ نے کہا فالذین آمنوا بہ، چنانچہ ان میں سے جو اس نبی پہ ایمان لائے گا، وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم کرے گا، اس نبی کو قوت دے گا، ونصروہ، اور اس نبی کی نصرت کرے گا، اور اس نور کی پیروی کرے گا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ نور کیا ہے؟ قرآن۔
اولئک هم المفلحون، یہی آدمی فلاح پائے گا، یہی کامیاب ہوگا. اولئک هم یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی یہودی کامیاب نہیں ہو سکے گا، چاہے تورات پہ عمل کرتا رہے، چاہے انجیل پہ عمل کرتا رہے، چاہے پوری زندگی اللہ کی عبادت سے گزار دے، جب تک آخری نبی پہ ایمان نہیں لائے گا، قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا، فلاح نہیں پائے گا، کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا پھر بھی میرے اوپر ایمان نہ لایا، جہنم میں جائے گا. تو فلاح اسے ملے گی جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائے گا، اور آپ کے اوپر جو ایمان نہیں لائے گا وہ جتنی بھی عبادت کر لے اس کی ساری عبادت ضائع جائے گی. تو یہاں پہ قرآن کریم کو کیا قرار دیا گیا؟ نور، روشنی. آیت نمبر 158 158 قل تو کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں قل تو کہہ دے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں. رسول کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا، یعنی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. الیکم تمہاری طرف، یہ دو الفاظ ہیں، الہ اور کم. الہ کی طرف، کم تمہاری طرف. جمیعاً یہ حال ہے کم سے، یعنی کہ تم سب کی طرف. الذی کا تعلق ہے لفظ اللہ سے، یعنی کہ میں کس اللہ کا رسول ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، یعنی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مراد جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جھوٹے معبود تو بہت ہیں، ہندوؤں کی ہر گائے معبود ہے، مسلمانوں نے بہت سی قبروں کو معبود بنایا ہوا ہے، لیکن یہ سچے معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق جو معبود ہے وہ ایک ہی ہے. لا الہ اصل میں کیا؟ لا الہ حق الا ہوا یحیی و یمیت، وہ موت و حیات کا مالک ہے، وہ زندگی بخشتا ہے، اور یمیتو، اور موت دیتا ہے. فآمنوا، اس لیے تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ورسولہ، اور اس رسول پہ، النبی، جو نبی ہے، غیبی باتیں بتانے والا ہے، اللہ کی طرف سے خبریں دینے والا ہے. الامی، جو امی ہے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. الذی یؤمن، جو ایمان لاتا ہے، یعنی کہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے، باللہ، کس پہ؟ اللہ پہ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پہ، اس کی باتوں پہ، اس کے قرآن پہ. واتبعوہ، اور تم اس کی پیروی کرو. لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ. اس ایت میں، ایت نمبر 158 158 میں اعلان کر دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف قریشیوں کے لیے نبی نہیں ہے، صرف عربوں کے رسول نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ الیکم جمیعا، ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے لیے آپ رسول ہیں. آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے. وہی کامیاب ہوگا جو آپ کو رسول مانے گا، جو آپ کو رسول نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. اچھا، رسول کس کا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات، اور یہ صفت ہے لفظ اللہ کی. میں اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. میں اس اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں اس اللہ کا رسول ہوں، یحیی و یمیت، جو موت و حیات کا مالک ہے، زندگی جس کے ہاتھ میں ہے، موت جس کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جب میں نے بتا دیا تمہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کے لیے رسول ہوں، تو اب کیا کرو؟ آمنو باللہ، اب اللہ پہ بھی ایمان لے آؤ، اور اللہ کے اس رسول پہ ایمان لے آؤ. النبی الامی، جس کی خوبیاں ہیں کہ النبی، جو اللہ کی طرف سے خبریں بتاتا ہے، جنت کی خبریں، جہنم کی خبریں وغیرہ. الامی، جو اوپر دیکھ کر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. الذی یؤمن باللہ، جو بذات خود اللہ پہ ایمان لاتا ہے. وکلماتہ، اور اللہ کے کلام پہ، اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتا ہے. واتبعوہ، اس نبی پہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی پیروی کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ایک دفعہ پھر پتا چلا کہ ہدایت اگر ہم چاہتے ہیں،
جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اس کی پیروی کرنا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 159 159، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، مین کا معنی کیسے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن، کچھ لوگ ہیں، امتن ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، کچھ لوگ ہیں، یہدون جو ہدایت دیتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہ اور اس کے ساتھ، ان کے ساتھ کے ساتھ، یعدلون وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آخری نبی پہ ایمان لا چکے ہیں، جو قرآن پہ ایمان لا چکے ہیں، یہدون بالحق، وہ تو لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں تو اس حق کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، وبہ یعدلون اور اس قرآن کے ساتھ وہ فیصلے کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 160 160، وَقَطَّعْنَاهُمْ، واو کا معنی اور، قطعنا ہم نے تقسیم کیا، ہم نے جدا جدا کر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، ہم نے تقسیم کر دیا ان کو، اثنتئی عشرۃ اسباطا، اثنتئی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دو، عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10، 10 اور 2 کتنے ہو گیا؟ 12۔ تو ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 اسباطن، قبیلوں میں۔ اسباط جمع ہے کس کی؟ سبتن کی۔ سبتن کس کو کہتے ہیں؟ قبیلہ۔ اسباط اس کی جمع ہو گئی، لفظی معنی ہوتا ہے سبت کا اولاد کی اولاد، یہاں پہ مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں، اممن جو کہ گروہ تھے، جو کہ جماعتیں تھیں، یہ 12 قبیلے 12 جماعتیں تھیں ان کے، اممن جمع ہے امتن کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ موسیٰ کی طرف، اِذ جب، استسقاہ استسقاء جب پانی مانگا، استسقاء پانی مانگا، ہو اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، کس نے؟ قوم، اس کی قوم نے۔ اچھا ہم نے وہی کیا کی؟ ان یہ کہ اضرب تو مار، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا اضرب تو مار، بعصاک اپنے عصا کو، الحجرہ پتھر پہ، اس پتھر پہ، پتھر پہ۔ جتنی آیت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے تھے، ان راستوں پہ چلتے ہوئے انہوں نے آسانی کے ساتھ سمندر کو کیا کیا؟ کراس کر لیا۔ فرعون اور اس کے لشکر وہ بھی انہی راستوں پہ سمندر کو کراس کرنے لگے تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہ لوگ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل لوگ ہو، یعنی کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ چلے گئے، انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی، بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ توبہ کرو، اس نہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو ایسے ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یہ ہے شام، یہ ہے بیت المقدس، یہ ہے فلسطین، تم نے اس کو فتح کرنا ہے، جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اللہ فتح دے دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان سے خود موسیٰ لڑے یا موسیٰ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ نے کہا کہ 40 سال تک تم اب بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے، اسی صحرا میں گھومتے رہو گے،
اسی میدان میں رہو گے. اب وہاں پہ رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونے کے باوجود ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی. ایک کیا کہ پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کا بندوبست کیا, دھوپ لگی اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا, بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوا بھیج دیا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا یہ کہ اذ تمہار بھی عصا کا اپنے عصا کو الحجر اس پتھر پہ, فم بجست تو پھوٹ پڑے, منہ اس پتھر سے, اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے, عینن چشمہ چشمے, اثنتا عشرہ اس کی پہلے وضاحت ہو چکی 12. قد تحقیق عالمہ جان لیا, کلو اناس تمام لوگوں نے, کل کا معنی کیا تمام, اناس لوگ, تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے, مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو, مشرب پینے کی جگہ, گھاٹ, اپنے اپنے گھاٹ کو سب لوگوں نے جان لیا. ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ یہ چشمہ, یہ پانی پینے کا یہ گھاٹ ہمارے لیے ہے, اور پانی پینے کا وہ گھاٹ دوسرے قبیلے کے لیے ہے, وہ تیسرے قبیلے کے لیے ہے. 12 قبیلے تھے, اللہ نے 12 ان کے لیے گھاٹ بنا دیے, 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر یہ پانی نہ ملتا صحرا میں یہ پیاس سے مر جاتے. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا, علیہم ان پہ, الغمام بادل کا, صحرا میں دھوپ سے بھی مر سکتے تھے. اللہ کا کتنا بڑا انعام, اللہ نے بادل بھیج دیے ان پہ سایہ کرنے کے لیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا ان پہ بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا, علیہم ان پہ, المن والسلوى من اور سلوہ. من اور سلوہ کیا ہے؟ سلوہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے, بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ. اور المن کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے کہا ہے کہ کھمبی, یہ اگتی ہے جہاں کہیں سیلابی پانی آئے اس کے دائیں بائیں اگتی ہے, اور کافی مفید ہوتی ہے خصوصاً آنکھوں کے لیے. اور ایسے ہی ایک گوند ہوتی ہے, اس کو بھی من کہا گیا ہے. تو من میں کئی چیزیں داخل تھیں, ان میں ایک کھمبی بھی ہے, ان میں وہ میٹھی گوند بھی ہے, اور بھی کئی چیزیں ہوں گی. اور سلوہ سے مراد وہ پرندہ ہے, بٹیر سے ملتا جلتا. تو یہ اللہ کی نعمتیں ان کو مل رہی تھی کہ ہم نے ان کو اتارا, من اور سلوہ. کلو یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہوگا, مقدر ہوگا, قلنا لہم کہ ہم نے ان سے کہا, قلنا ہم نے کیا کہا, کلو تم کھاؤ, من طیبات ما رزقناکم ان پاک چیزوں میں سے, ما جو رزقنا ہم نے دی ہے, کم تمہیں, وما اور نہیں, ظلموا انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پہ, ولیکن لیکن, کانوا وہ تھے, انفسہم اپنے اوپر ہی, یظلمون ظلم کرتے, یعنی کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے. اللہ نے تو نعمتوں کی ان کے اوپر بارش کر دی, ان کی نافرمانی کے باوجود, ان کی سرکشی کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر اتنے بڑے انعامات کیے. پہلے فرعون کی غلامی سے نجات دی, فرعون کو غرق کیا, ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے. سمندر میں راستہ بہت بڑی بات ہے, ہمارے لحاظ سے, اللہ کے لحاظ سے بڑی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کے ان پہ یہ انعام کرنا یہ بڑی بات ہے. پھر اللہ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکال دیے ان کے لیے, صرف موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر عصا مارا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے, کھانے کے لیے من سلوہ دے دیا ہے. اللہ نے کہا کھاؤ, یہ نعمتیں ہماری ہیں. اب چاہیے یہ تھا کہ ان کی عبادت میں اضافہ ہوتا, توحید پکی ہو جاتی, اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا, اور ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دیتے. لیکن یہ سرکشیاں کرتے رہے, گناہ کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے. اللہ نے کہا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا, اصل میں یہ ظلم اپنے اوپر کرتے رہے, اپنا نقصان کرتے رہے. ان گناہوں کا بوجھ ان کے لیے, یہ گناہوں کا بوجھ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ان بری عادات سے ہمیں محفوظ رکھے, اور جو نعمتیں اللہ کے ہمارے اوپر ہو رہی ہیں اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. جو نعمتیں آج کل ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل کی نعمتوں سے کم نہیں ہیں. اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت بڑی نعمتیں تھیں, اور آج ایسی نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں.
کیا اس زمانے میں سوچا جا سکتا تھا کہ یہ جو پختہ گھر ہیں ہمارے، ان کی دیواروں میں پائپوں کے ذریعے ٹوٹیوں سے پانی نکلا کرے گا، اور ایسی بھی ٹوٹیاں ہوں گی کہ آپ صرف نیچے ہاتھ کریں گے، ٹوٹی کھولنی بھی نہیں پڑے گی، خود ہی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر من سلوا سے کم چیزیں ہم کھا رہے ہیں، کیسے کیسے پرندے، کیسے کیسے جانور، کیسا کیسا گوشت ہم کھا رہے ہیں، اور من کیسی کیسی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، شہد، اور کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ نے یہ آیتیں اسی لیے نازل کی ہیں تاکہ ہم ان غلط کاموں سے دور رہیں اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔